ہماری اچھی زندگی گزرے. السلام علیکم. صحیح وہی سوال تھا. جو بچے اپنے والدین کو ڈراتے اور ہم بھاگ جائیں گے, دوا پی لیں گے اور وہ حد کو پار کر لیتے, تو والدین نے کیا کرنا ہے؟ بھائی نے ایک سوال کیا کہ بچے جو والدین کو دھونس دیتے, خودکشی کر لیں گے, زہر کھا لیں گے, بھاگ جائیں گے, مر جائیں گے اور حد کو پار بھی کر لیتے ہیں کبھی, تو کیا کریں؟ دیکھیے, والدین کا کام ہے بچوں کی ضد اور شرارتوں کو وہ ٹیکل کریں. اس پہ میرا ایک چھوٹا سا ایک ٹاپک ہے, آپ نیٹ پہ دیکھنا چاہیں تو بچوں کی ضد اور شرارتوں کو کیسے کنٹرول کریں. ٹھیک, اس میں 12-15 منٹ کا کلپ ہے, میں نے بہت تفصیل میں سمجھایا ہے بچوں کی ضد اور شرارتوں کو کیسے کنٹرول کرنا چاہیے. سب سے پہلے والدین کو بچوں کو ٹیکل کرنا آنا چاہیے. ہمارے پاس سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ہمارے والدین کو بچوں کو ٹیکل کرنا نہیں آتا, سمجھا؟ بلکہ میں کہوں گا ہمارے سماج کا آج پرابلم یہ چکا, ہم کو کسی کو ایک دوسرے کو ٹیکل کرنا نہیں آتا کہ چیزوں کو کیسا لے کر چلے اور اپنا کام منوا لے. کسی کو نہیں آتا. بیوی کو شوہر کا آتا, نہ شوہر کو بیوی کا آتا, والدین کو بچوں کا آتا, نہ بچوں کو والدین کا آتا, بڑوں کو چھوٹوں کا, نہ چھوٹوں کو بڑوں کو, نہ مالداروں کو غریبوں کو, نہ غریبوں کو. کسی کو ہم ایک دوسرے کو کیسا لے کر چلے معاملات تو کسی کو نہیں آتا. ہمارا سب کا معاملہ یہ, ایسا نہیں تو نکل, ایسا نہیں تو چل ادھر, ایسا نہیں تو رشتہ ختم, یہی ہمارا معاملہ لے کر چلیے. تو بچوں کو آپ بچپن سے ان کی سائیکالوجی ایسا ڈیولپ کیجئے, جن بچوں کو آپ بتائیں جب بچہ پہلی بار آپ کو دھونس دے تو کہیں بیٹے آپ نے کیوں دھونس دی, چونکہ بچہ تب دھونس دیتا ہے جب وہ بالکل آخری چوہا جب کاٹتا ہے کہ انسان کو, جب اس کو لگتا ہے کونے میں اب راستہ نہیں تو اٹیک کرتا ہے. آپ کسی بلی کو بھی ماریے, تھوڑی دیر تو بھاگتی ہے, لیکن جب اس کو دکھتا سامنے دیوار ہے, راستہ نہیں ہے, تو وہ پلٹ کے اٹیکنگ پوزیشن میں آتا ہے. حالانکہ بلی ہے, چھوٹی ہے, مر جائیں گے انسان, لیکن اٹیک کرتی. کیوں؟ اس کو لگتا ہے اب کوئی طریقہ نہیں بچنے کا. تو بچے بھی دھونس کب دیتے جب ان کو لگتا ہے اب کوئی راستہ نہیں ہے, اب میرے مسئلے کا حل میرے والدین کے پاس نہیں ہے, اب کوئی فتنہ فساد ہونے والا. تو بچوں سے بات کیجیے, کیوں آپ نے بیٹا ایسا کیا, کیا کمی آپ کو محسوس ہو رہی, سمجھائیے, بات چیت کیجیے. ہمارے پاس بچوں سے بات چیت کرنے کا رواج ختم ہوتا جا رہا ہے. بہت کم لوگ بچوں سے بات کرتے ہیں. کتنی بار ایسا صبح سے شام تک ہوتا ہے آپ نے بچے سے بات کرتے ہیں, سوائے ہڑ ہڑ کے بات کرتے ہیں, السلام علیکم بیٹے کیسے ہے, آج کا دن کیسے گیا. ہمارا مسئلہ ہے میرا ہی دن خراب جا رہا فیض بھی, تم بول رہے بچے کا پوچھنا دن کیسا گیا. یہ معاملہ ہے, میرا دن تو خراب ہے ہی, لیکن میں چاہتا ہوں میرے بچوں کے لیے میں سب کچھ کر رہا ہوں نا, ان کا دن کیسا گیا مجھے معلوم ہونا چاہیے. آج بات چیت ہو, ٹھیک, بچے کیا کر رہے ہیں, کہاں جاتے ہیں, کیا پڑھتے ہیں, کیا کھاتے ہیں, کن کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں, کہاں کھیلتے ہیں, کیا چیز ان کو پسند ہے, کیوں پسند ہے, کیا چیز ناپسند ہے, کیوں ناپسند کرتے ہیں. شرعی طور سے ناپسند کرتے تو خوشی کی بات ہے. شرعی چیز کو اگر ناپسند کر رہے ہیں, جو ہونا چاہیے ان کو سمجھائیے, بیٹا یہ ضرورت ہے, یہ کرنا ہے, ڈسکشن کیجیے, ان کے ساتھ اٹھیے, بیٹھیے, ملاقاتیں کیجیے. انشاءاللہ پھر ایسے وارننگس اور دھونس نہیں دیں گے. اور اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو ان کی بہت جلدی اصلاح کیجیے, ان کی کاؤنسلنگ کیجیے. ورنہ بچے چھوٹے ہوتے ہیں, شیطان ان کے پیچھے ہوتا ہے اور وہ بہت آسانی سے ان کو بہکا دیتا ہے. ان کو دنیا سمجھتی نہیں ہے, لوگ نہیں سمجھتے ہیں, کیا کرنا نہیں سمجھتا ہے. شیطان ان کے پیچھے ان کو ورغلاتا ہے اور پھر وہ ایسے کام کر بیٹھتے ہیں, اللہ رحم کرے, جس سے اپنی زندگی یا تو مکمل طور سے برباد کرتے ہیں, ضائع کرتے ہیں خودکشی کر کے, یا پھر کم سے کم وہ فیٹل انجریز ایسی کر لیتے ہیں اپنے جسم کو, جس سے پوری زندگی وہ اس بیماری یا اس انجری کے ساتھ, اس انجری اور اس تکلیف کے ساتھ جو ہے پھر وہ جو ہے زندگی گزارتے ہیں. یہ ایک بہت سنگین بات ہوتی ہے. لہٰذا بچوں کے لیے والدین کو چاہیے اپنا ذہن بنائیں, ان کی پیدائش سے پہلے اپنا مائنڈ سیٹ کر لے کہ بچے ہونے والے ہیں, اور بہت سارے اپنے مزاج کو مجھے چینج کرنا پڑے گا. جو میرا مزاج ہے لیکن میرے بچوں کے ساتھ یہ میرا مزاج نہیں چلے گا. ان کو ٹیکل کرنا ہے, ان سے بات کرنا ہے, غصے کو کم کرنا ہے, صبر کا مادہ بڑھانا ہے, ان کو برداشت کرنا ہے, ان کے لیے ایکسٹرا کمانا ہے, ان کو اچھا کھلانا ہے, ان کو اچھی دینی تعلیم دینا ہے, ان کو اچھا پڑھانا ہے, ان کو ایک اچھا انسان بنانا ہے, جس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے باپ سے بہت ساری اچھائیں سیکھیں. بہت سارے والدین ہوتے ہیں, میں نے ایک بار دیکھا ایک والد کو مجھے بولنے لگے, ارے میرا یہ دیکھو میرا پوٹا بولے. یہ ایک تو الفاظ بھی غلط ہے. اگر کسی علاقے میں بچے کو پوٹا ہی بولتے تو بولا جا سکتا ہے, ٹھیک ہے, وہ ایک الگ چیز ہے. مطلب ہر زمین زمانے کی نوعیتیں ہوتی ہیں لوگوں کے القاب دینے کی. جیسے کہ نیپالی لوگ ہوتے ہیں, وہ دولہے کو بوڑھا کہتے ہیں, بوڑھا مطلب دولہا, مطلب سمجھ رہے نا آپ. لیکن شادی ہونے کی وجہ سے اب وہ جوانی کی فیز سے چلا گیا. لیکن کوئی بولے بوڑھا مطلب وہ خوش ہوتے ہیں, مطلب شادی شدہ, سمجھے آپ. لیکن ہمارے پاس کوئی بوڑھا بولے تو, یہ بڈھے بولے تو بری بات ہے, مطلب یہاں ٹھیک نہیں ہے. سمجھ رہے آپ بات کو. تو اے پوٹے, یہ میرا پوٹا ہے بول کے, مطلب پہلا اس سے خطاب, اس سے شروعات ہی آپ غلط کر رہے ہیں کسی چیز کی. یہ دیکھو میرا پوٹا ایسا کر رہا, یہ کر رہا, وہ کر رہا. اب جب شروعات ایسی ہوں گی تو بچے بھی اپنا مائنڈ سیٹ بنا لیتے کہ میرے ابا کی کوئی بات سننا ہی نہیں میں نے, چونکہ انہوں نے میرے کو کراسی کرنا ہے, میرے بارے میں غلطی بولنا ہے, میرے ساتھ یہی کرنا ہے. تو سب سے پہلے والدین اپنا مائنڈ سیٹ بنائیں.
اپنے بچوں کو اچھے سے خطاب کریں, اچھے سے بات چیت کریں, ان کی باتوں کو سنیں, ان کے پرابلمس کو حل کرنے کی کوشش کریں. ہمارے پاس وہ کوئی سسٹم ہی نہیں, بچوں سے بات کرنے کا سسٹم نہیں ہے, کوئی ایسا نظم نظر نہیں آتا. اللہ ماشاء اللہ, میں نہیں کر رہا سب ایسے آج کل لوگ کرتے ہوئے, لیکن اکثر دیکھا جا رہا ہے ایک ماحول بنا ہوا ہے کہ والد اپنے ایک مزاج میں زندگی گزار رہے ہیں اور بچوں سے بات نہیں کرتے. نتیجتاً بچے پھر وہ سوسائڈ وغیرہ, کھا لوں گا پی لوں گا, یہ سب کرتے ہیں. اگر آپ کا بچہ ایسا کر رہا ہے تو دیٹ از سیریس پرابلم. آپ کو چاہیے بچے سے بیٹھیے, سر جوڑیے جس کو کہتے ہیں نا, بات کیجیے اس سے, اس کو رسپیکٹ دیجیے, اس کے مسائل پوچھیے, اس کے مسائل کا حل نکالیے. آپ کیوں چاہتے ہیں کہ وہ کوئی کام کرے, اس کو ایکسپلین کیجیے, دینی اعتبار سے ایکسپلین کیجیے, دنیاوی فائدے اس کو بتائیے. انشاءاللہ پھر اس کو ترغیب ملے گی, پڑھو بیٹا, اس لیے کہ اچھے انسان بنو گے, دین کو سمجھو گے, کچھ کر پاؤں گے. اور بہت سارے لوگوں کو جو میں مثال دے رہا تھا, آپ کو بات ڈسکنٹینیو ہو گئی تھی, وہ یہ جو مجھے کہنے لگے کہ دیکھو میرا پوٹا ہے اور یہ اس کو ٹماٹے لانا نہیں سمجھتے, سڑے ہوئے ٹماٹے لاتا, آلو لاؤ بولے تو پتہ نہیں کیا اٹھا کے لاتا, میتھی کی بھاجی لاؤ بولے تو لوسن کی گڈیاں اٹھا کے لاتا, مطلب وہ جانوروں کو کھلانے کا چارہ, اس کو اتنا نہیں سمجھتا. دیکھو اس کو فیض بھی تھوڑا کچھ بولو. تو میں نے بولا آپ بیٹے چلے جاؤ. پھر میں نے ان والد کو بولا کیا آپ نے کبھی منڈی لے جا کر سکھایا ٹماٹے کون سے اچھے ہوتے اور کون سے نہیں؟ کیا کبھی آپ نے بتائے آلو کیسے رہتے؟ کیا آپ نے اسے سکھایا کہ سبزی کون سی سبزی ہوتی ہے اور کون سی گھاس ہوتی ہے؟ ہم نے کہا ہمارے باپ نے سکھایا, بولے ہم کو خود سیکھے ہم نے, مطلب انہوں اپنا گھر. تو میں نے کہا آپ کے والد نے آپ کو نہیں سکھایا, تو کیا آپ کو یہ خوشی محسوس ہو رہی ہے آج مجھے بولتے ہوئے؟ بولے نہیں, اچھا تو نہیں لگ رہا. تو کیا آپ چاہتے ہیں کل آپ کا بچہ بھی ایسی بولے میرے باپ نے نہیں سکھایا مجھے ٹماٹر لینا, آلو لینا؟ پہلے خود اس کو وہ اسکلس ڈیولپ کیجیے. ہمارا معاملہ یہ ہے کہ بچوں کو دنیا کے عام معاملات بھی ہم کرنے نہیں دیتے. میں کر رہا نا, باپ ہے نا بھی زندہ تمہارا, تم کو ضرورت نہیں. کب سیکھیں گے؟ باپ کے ساتھ وہ رہے, اس کی تجارت, اس کا فن, اس کا کاروبار, اس کا لین دین, اس کے معاملات سیکھے, چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے, تو وہ اپنے باپ کا کیریکٹر سب سے پہلے اپنے اندر لے لیں گا. اس لیے والدین کو چاہیے بچے ہونے کے بعد اگر برائیاں ہیں بھی تو نکالے, اچھائیاں ڈیولپ کرے تاکہ میرا بچہ اس کو اڈاپٹ کرے. ٹھیک ہے, ایک فیز. اس کے بعد بھی اگر وہ نہیں سیکھتا ہے تو اس کی کمزوریوں کو ڈیٹیکٹ کر کے اس میں صلاحیتوں کو ڈیولپ کیا جائے. ہم لوگ نہیں کرتے ہیں. مزاج نہیں ہے ہمارے پاس, بالکل نہیں ہے, بالکل ایک دم سخت بنے ہوئے, بالکل باپ بولے تو ایک دم سخت پتھر. ٹھیک ہے, اسے پانی رہو, بارش رہو, پتھر جیسا کہ ویسا جگہ پہ رہتا ویسا باپ بنا ہوا. کچھ اس کو فرق نہیں پڑا بیٹا کیا کر رہا, کیا ہو رہا, اس کی کیا مصیبت ہے, کیا پرابلم ہے, بس اس کی اپنی زندگی چل رہی. اور وہ بچہ خود بولتا میرے باپ کو کیا فکر ہے میری. تو پھر ایسی باپ کی بچے کیسے اطاعت کریں گے, کیسے فرمانبرداری کریں گے؟ آپ لقمان علیہ السلام کو دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں اپنے بیٹے سے, اے میرے پیارے بچے, یا بنیا, اے میرے پیارے بیٹے. ٹھیک ہے, کتنے اچھے سے وہ کر رہے ہیں, خطاب کر رہے ہیں, سمجھا رہے ہیں کہ بیٹے شرک مت کرنا اللہ کے ساتھ. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ کو ساری چیزوں کا علم ہے, یہ اتنے پوائنٹس ہیں, کیا یہ بات چیت ہے. تو والدین وہ مزاج بنائیں تو انشاءاللہ بچے وہ دھونس اور دھمکیاں نہیں دیں گے, اور دیتے ہیں تو سیریسلی بیٹھ کے کاؤنسلنگ کریں. اتنا سب کرنے کے بعد بھی کیوں, تو آپ کے بچے یہ تھوڑی آپ بولیں گے جا کچھ بھی کر, کاؤنسلنگ کریں تاکہ وہ غلط اسٹیپ نہ اٹھائے, اور ہمارے بچے ہمارے لیے ثواب جاریہ ہے یا عذاب جاریہ ہے, اس بات کو ہم سمجھ کر لیں اور ان کی صحیح تعلیم و تربیت کریں.